میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کلچر میں آپ کا کوئی بھی دوست آپ کو آپ کی ماں کے بارے میں یا باپ کے بارے میں کوئی نیچ بات کرے تو آپ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں. کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا نا. سو پیئر پریشر تب تک افیکٹو ہوتا ہے جب تک پیرنٹل پریشر انفیکٹو نہ ہوتا. اگر ماں باپ پراپرلی اسٹرکچر کر کے بچے کو 12-13 سالہ کر دیں گے تو آپ پیئرز ٹھیک کرنے والی مشینیں ہوں گی. اوکے, اگر انہوں نے نہیں اسٹرکچر کیا تو پھر ہر دوسرا لڑکا آپ کا کاؤنسلر بھی ہے, تھراپسٹ بھی ہے, گائیڈ بھی ہے, لائف سکلز بھی وہاں سے مل رہی ہیں. اور یہی ہو رہا ہمارے ساتھ. دنیا میں زیادہ تر سوالوں کے جواب آپ کو آپ کے کلاس میٹس نے بتائے تھے کلاس 6 میں, آپ کو 2nd, 3rd, 4th گریڈ میں. ہماری تو ماؤں نے اور باپوں نے ہمیں زبردستی دے رہا تھا کہ اس سے پوچھ. سمجھ رہے ہیں؟ سو پیئر پریشر کی تو ہم نے پیئرز کے اوپر اپنے بچے پلوائے. تو پیئر پریشر تو گورے کو جو پیئر پریشر پتا ہے وہ تو بڑا پاک صاف لفظ ہے. ان کو اگر لگ پتا جائے کہ ہم کن کو پیئرز کہتے ہیں, ہمارا تو دین بھی ہمارے کلاس والوں نے سکھایا ہوا ہمیں. So we have a totally different way of looking at. I have a way of looking at کہ پاکستان کے کلچر میں ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو خود اپنے بچوں سے دور کرتے ہیں. تو پھر آپ کا جو لفظ پیئر پریشر کہنا یہ ٹوٹلی K2 کا پہاڑ بنا دیتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر سمجھیں کہ اپنے پیئرز کو بہت غور سے جانچ پڑتال کے, سنبھال کے, بچا کے اپنے دوستوں کی ایسے قدر کریں جیسے پیسوں کی قدر کرتے ہیں کہ یہ بندہ نہ کہیں چلا جائے. اور میں پھر بتا دوں آپ کو, جتنے مرضی آپ نے عیاشیاں کرنی ہو, کیریکٹر آف ون مین از دا موسٹ اٹریکٹیو اینٹی. دا موسٹ اٹریکٹیو اینٹی. جس لڑکے کا کیریکٹر اسٹرانگ ہے آپ میں سے, اس کو خود بھی نہیں پتا لڑکے اس کی طرف کیسے اٹریکٹ ہوتے ہیں, بیکاز وہ ڈیپینڈیبل ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہ میرے پیٹھ پیچھے برائی بھی نہیں کرے گا, یہ میرے پیسوں کا بھی میری عزت کا بھی رکھوالا ہے. ذہن میں کوئی شکل آ رہی ہے اپنے دوستوں میں سے کسی کی؟ اگر نہیں آ رہی تو آپ ہیں وہ کینسر. سمپل سائیکالوجی کا ٹیسٹ بتایا آپ کو. آپ کے ذہنوں میں شکل آئے نہ آئے, کوئی ایک گارنٹی دیتے سر میری شکل آئی ہوگی میرے دوستوں کے ذہن. سو تالاب کی جو ایک مچھلی ہے پورے تالاب پہ افیکٹ کرتی ہے نا, مسلمان بھی بیسکلی ایسے ہی افیکٹ کرتا ہے, کیریکٹر ایسے ہی افیکٹ کرتا ہے. گندا کرنے کے بجائے صاف کرنے کے لیے بھی ایک مچھلی چاہیے ہوتی ہے, مگر وہ پھر مسلمان ہو نا, کہ جس کے تھرو لوگ کہ بھائی یہ جیسا مرضی ہے بھائی, مگر میں نے ایسا ہی بننا ہے. چاہے لڑکیاں اس کو پسند کرتی ہیں نہیں کرتی, ڈزنٹ میٹر. چاہے اس بندے کے پاس پیسے کم ہے زیادہ ہے, پیدل آتا ہے گاڑی, ڈزنٹ میٹر. یہ میرا وہ بندہ دوست ہے کہ جس کے تھرو میں محفوظ ہوں, میری عزت محفوظ ہے, میری ریپوٹیشن کی پروٹیکشن کرتا ہے, اور کبھی میرے بارے میں مجھے امپروو کرنے کے لیے باقاعدہ محنتیں کرتا ہے. میرے بارے میں کبھی کیجول نہیں ہوتا ہے. ابھی نہیں ملیں گے آپ کو, اللہ کرے مل جائیں, 10 سال میں آپ کو ایسے بندے ملیں گے. انشاءاللہ آئی گارنٹی یو, یہ 30ویں سال میں پاکستانی مرد کو ہوش آ رہی ہے. اوکے, میں جانتا ہوں کن کن انجیکشنز کے تھرو اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں مسلمانوں سے. آپ کو ملیں گے, ابھی ایکسپوجر آپ کا ذرا کم ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ 15 سال ضائع ہو گیا, کیونکہ یہ کام 12ویں 13ویں 14ویں سال میں شروع ہو جانا چاہیے. ٹو پروٹیکٹ مائی فرینڈس انٹرسٹس, ٹو ڈیولپ مائی فرینڈس ریپوٹیشن انسٹیڈ آف ڈیمیجنگ اٹ. اور اب لڑکوں سے اس طرف آ جائیں, ایون دو آپ کو زیادہ پروٹیکٹیو ہونا چاہیے تھا, آپ سے زیادہ پرائیویسی کی سینس تو کبھی نہیں ہے. لڑکوں کو نہیں آ سکتی وہ پرائیویسی کی سینس, آپ کو نیچرل ریڈار دیا ہوا ہے. دنیا میں سب کوئی ایک, ہم دونوں جینڈرز کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. آپ کی سینس آف پرائیویسی اتنی اسٹرانگ ہے, اور آپ پرائیویسی بریچ کرتی ہیں دوسری خواتین کی. پرائیویسی بریچ کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اسلام میں, اور سب سے کامن گناہ خواتین نے رکھا ہوتا ہے, کسی کا عیب اٹھا دیا, پردہ اٹھا دیا اس کا. غور سے سمجھیں کتنی بڑی بات ہے. آپ کی پرائیویسی سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے خاتون کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریڈار دیا ہوا ہے. ہم لوگوں کو نہیں اتنا فرق پڑتا ہمارے بارے میں کوئی بات کیسے ہو جائے. آپ لوگوں کو بجلی گرتی ہے آپ کے اوپر, اللہ کرے گرتی ہو, ابھی بھی یہ فطرہ باقی ہو,
پاکستان کی بچی میں. مگر غیبت تہمت یہ سب سے پہلے پرائیویسی بریچ ہوتی ہے. غیبت پتہ نا سچی برائی کو کہتے ہیں, وہ برائی میرے اندر ہے تو آپ نے بتا دی تو غیبت وہ ہے. سو خیر اب تو لڑکے اس سال کے ایوارڈ تو لڑکوں کو ملے گا زیادہ غیبت کرنے پہ. مطلب ہم کمپٹیشن میں جیت رہے ہیں. یہ انسیکیورٹی اور فیئر کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ غیبت کرتی تھی. ہمیں کون سی انسیکیورٹی اور فیئر ہے؟ یہ وہی بات ہے, کریج اٹھاؤ گے تو پھر نیچے سے سارے ڈرپوک ہی نکلیں گے نا, اور ڈرپوک بنا غیبت کرتا ہے, پرائیویسی بریچ کر دیتا. سو میری ریپوٹیشن اگر میرے دوست نے نہیں بچانی تو پھر کیا کرنا میں نے اس کا؟ میں نے واپس اس کے اوپر حملہ کرنا ہے نا, گرج رکھنا میں. سو میک شیور یو آر پروٹیکٹرز آف ایچ ادر. اپنے دوست کو نہیں بچا سک رہے. ایک سوسیولوجسٹ ان کا, اس نے موریلٹی کے اندر لکھا ہوا ہے, لٹرلی پرنسپلز آف موریلٹی اس نے ڈیفائن کیے تھے کہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے سے سٹارٹ ہوتی ہے موریلٹی. میں 10-12 سال اس بندے کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی تو سینس ہے جس کے تھرو اس نے پروٹیکشن آف فیملی بیس میں رکھی ہوئی تھی. ہم لوگ اپنی فیملی کو ہی سب سے زیادہ, مطلب اپنے خاندان کے اندر ہم سب سے زیادہ ڈینجرس ہیں. دوستوں میں ہم بڑے پکے پروٹیکٹر ہو جاتے ہیں, خاندان میں ہم لٹرلی سب سے زیادہ لیتھل ہوتے ہیں. سو وہاں سے پریکٹس ہو کے آتی ہے, اور پھر یہاں پہ ہم بتا دیتے ہیں اپنے اپنے خاندان کے کیا کیا تربیتیں ہوئی ہیں. سب سے نیچ گناہوں میں سے اسلام میں نیچ گناہ ہیں, اسلام میں کیٹیگریز ہیں. غیبت, ایک بندہ حضرت عمر بن خطاب کے پیروں میں آگے گرا ہے, حضرت علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور دھاڑے مارنا شروع ہو گیا, مجھے قصاص بتائیں, بہت بڑا گناہ ہوتا. حضرت عمر نے اس کو اٹھایا کندھوں سے اور اس سے پوچھا کیا کرا ہے؟ ہی سیڈ مجھ سے زنا ہو گیا. حضرت عمر نے ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا کہ یار روتا تو ایسے تھا جیسے غیبت کر آیا. اتنا نیچ گناہ ہے غیبت. پہلا سوال تھا نا صحابی میں اور ہم میں فرق کیا ہے. یہ میں نے سٹارٹ بھی نہیں کیا صحابی, یہ تو اسلام کی بیسکس کہ اس کا کیسے ازالہ ہوگا. زنا کا تو 100 کوڑے مار لیں گے تیری, غیبت کا تو کفارہ ہی کوئی نہیں, تو نہیں بچنے والا. میرے شیخ ہیں, پاکستانی نہیں ہیں, انہوں نے لٹرلی فتویٰ ایشو کروایا تھا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے بھائی کا گوشت کھا لیا. اللہ نے جب کہہ دیا, نبی نے کہہ دیا, تو اس کے علاوہ کون سی جرا نکالتے ہو؟ میں کیوں غیبت کے اوپر فوکس کر رہا ہوں؟ پیئرز ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز ہوتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو خدا کی قسم ٹرین کریں, یا ابو بکر بنا رہے ہیں ابو جہل بنا رہے ہیں, بیچ میں نیوٹرل نہیں کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو. میں آپ سے کانفیڈنس لیتا ہوں اور آگے ٹرانسفر کرتا ہوں, یا میں آپ سے ویکنس لیتا ہوں اور آگے ٹرانسفر کر دیتا ہوں. آپ سے ایک دوسرے کا جو سوال ہونا ہے نا, میں اپنے تمام تر احباب کا, میں کہ آپ بھی ہم سب احسان مند ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کو پکڑ کے آگے لے کے جاتے ہیں. اور لڑکیوں سے زیادہ ہم سوشلی ایکسپوز ہوتے ہیں, زیادہ تر دوستوں میں ہوتے ہیں, ہر وقت ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سو ایک دوسرے کو مسلمان بنانے کے پیچھے آپ سب کے اکٹھے ہاتھ ہیں, یا پھر کافر بنانے کے پیچھے.